اب وہ کہیں گے اکیلے اکیلے لڑو لیکن تھوڑی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کر لیں گے، اس کے بعد جب حکومتیں بنانا ہوں گی پھر اتحاد ہو سکے، پھر وہ اتحاد کر لیں گے۔ ٹکٹ تو زیادہ وکلا کو دیں گے۔ یہ خبریں درست ہیں پھر جو ذرائع یہ صحیح ہے، یہ وہ وکلا کو زیادہ ٹکٹ دیں گے۔ جو محترم چیئرمین تحریک انصاف کرتے رہے ہیں، جو ان کا وسیم اکرم پلس یہاں پہ کر کے گیا ہے، پھر وہ بھی عوام کیا بھول جائے گی؟ نہیں، اگر اتنا سخت موقف جو برلاس صاحب جس کا اظہار کر رہے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا ہی سخت موقف ہوتا تو پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے، 3 ان کے لیڈر، وہ مولانا فضل الرحمان سے تعزیت کرنے ان کے گھر نہ جاتے۔ وہ ان کے گھر گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے تعزیت کیا اور باجماعت انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے پیچھے نماز بھی ادا کی۔ اس کا مطلب ہے کہ لچک پائی جاتی ہے، کسی حد تک لچک موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی۔ نہیں، پیپلز پارٹی 16 ماہ کی کارکردگی کے اندر ان کی جو غلطیاں کوتاہیاں وہ اپنی جگہ پہ، اس کا احتساب عوام کرے گی جب وہ ووٹ لینے کے لیے جائیں گے۔ لیکن جو ایک جمہوری سوچ کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے کہ ایک پارٹی جس کو انتخابی عمل سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں مسلم لیگ نون پیش نظر آئی ہے کہ ایک پارٹی کو انتخابی عمل میں شامل نہ ہونے دیا جائے، اس کے لیے پیپلز پارٹی آواز اٹھا رہی ہے کہ اس کو انتخابی عمل میں ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے، اگر ان کو کوئی الائنس کا موقع ملا تو میرا خیال ہے یہ الائنس پہ جائے گی۔ وہ محترم کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں میں تو نہیں مان سکتا جن کے خلاف میں نے نعرے لگائے باتیں کی۔ یہ دیکھیں، وہ ان کا موقف ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد میں جانا پڑا تو پی ٹی آئی شاید اس پہ ضرور سوچے گی۔ ٹھیک ہے، اور اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، پلان کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو جیل میں ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ میں نے ٹکٹ کس کس کو دینے اگر ہم چلے جائیں گے، اور اس میں کچھ وکلا بھی کافی پر امید نظر آ رہے ہیں۔ کون؟ وکلا حضرات بھی پر امید اچھا، نظر ایک آ تو رہے میں ہیں۔ اعظم یہ چودھری سچی صاحب خبریں کی ہیں، جو جھوٹی بات ہے نا خبریں اس ہیں؟ پہ بات کر لوں۔ جی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ انتخابی اتحاد نہیں کریں گے۔ تو پھر کیسے ممکن ہوگا؟ انتخابات جیتنے کے بعد حکومتی اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو وہ کیا باہر آنے کے لیے اکیلے سولو فائٹ انتخابی کریں گے؟ اتحاد وہ اور کیسے چیز ممکن ہے۔ ہوگا؟ انتخاب وہ کہیں گے اکیلے اکیلے لڑو لیکن تھوڑی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کر لیں گے، اس کے بعد جب حکومتیں بنانا ہوں گی پھر اتحاد ہو سکے گا، پھر وہ اتحاد کر لیں گے۔ ٹکٹ تو زیادہ وکلا کو دیں گے جی۔ یہ خبریں درست ہیں پھر جو ذرائع یہ صحیح ہے، یہ وہ وکلا کو زیادہ ٹکٹ دیں گے۔ اور جہاں جہاں سے بندے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں، وہاں لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے دیگا منڈیاں نے انہوں نے کہا ہمارا رستہ صاف ہو گیا ہے، ہمارے آگے یہ کھڑا تھا بندہ فلانا، یہ فرق حبیب کھڑا تھا، یہ فلاں کھڑا تھا، یہ فلاں، اور شکر ہے جی مگروں لت ہے، ہم اب الیکشن لڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے پھر آپ چیئرمین تحریک انصاف کی ایک اور نالائکی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ایکچول ورکرز کو سائٹ پہ کر کے باہر سے لائیو لوگوں کو زیادہ پروموٹ کرتے رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ اچھے ورکر تھے یا وہ برے ورکر تھے۔ یہ بھی آپ نے خود ہی کہا ہے، میں تو یہ اسیوم کر سکتی ہوں، اس کا مطلب ہے بندہ میں نے خود نہیں، میں نے خود یہ کہا کہ بندہ پہچاننے میں غلطی کرتا ہے وہ انسان۔ نو کسی دی گل میرے تے نہ بھراؤ۔ میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے شکر ادا کیا، مطلب پی ٹی آئی میں بندوں کی کمی نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ ایک بندہ ہٹ جائے دوسرا بھی ہٹ جائے تو ان کے پاس کم از کم 10 لوگ موجود ہیں ہر حلقے میں جو ٹکٹ لینے کے لیے۔ اچھا، یہی بات مسلم لیگ نون پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ اب جس طرح استحکام پاکستان پارٹی ہے، اس کے لوگوں نے ایک امید لگائی ہے کہ ہمیں مسلم لیگ نون ایڈجسٹمنٹ دے گی۔ اب اگر ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ مسلم لیگ نون فار ایگزامپل کرتی ہے تو ان کے بیک اپ میں 3 4 امیدوار ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ تو لہٰذا یہ جو آنے والے انتخابات ہیں یہ آپ کو بالکل ایک مختلف انتخابات نظر آئیں گے۔